اچھا سر، جدت کو، ٹیکنالوجی کو آپ اسلام کے ساتھ کافی زیادہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی جسٹس نذیر صاحب کی جانب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو آواز میں جو خطبۃ الحجۃ الوداع ہے، وہ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے، وہ لہروں کے ذریعے یا آواز جو ہے وہ رہتی ہے، موجود رہتی ہے، تو وہ 2030 تک جو ہے وہ ہمیں سنایا جائے گا۔ اس میں کیا سر واقعی ٹیکنالوجی میں یہ پاسبل ہے؟ اگر ہے تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا جو مکالمہ ہے وہ بھی ایزی ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو جس طرح آپ نے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ اس معاملے میں 100% جاہل آدمی ہوں، تو میں جو بھی کہوں گا اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیجیے گا۔ ٹیکنالوجی موجود ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ ہاں ٹیکنالوجی ہے، وہ تو آپ کی بہت امریکہ میں کئی ایسی فرمز ہیں کہ جہاں پہ کوئی ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کمرے کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیر از انف ایویڈنس کہ آواز کی باقیات رہتی ہے جس کو دوبارہ سے یعنی کہ دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یس، آئی مین دوز سورٹ آف تھنگس آر پاسبل۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم تک جو کائنات کی تصاویر پہنچتی ہیں یہ لائیو نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت تصاویر تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی کئی سال پرانی ہوتی ہیں، یعنی کہ ابھی لی گئی ہے تو بائی دا ٹائم دا لائٹ ریفلیکٹس اینڈ کم بیک، جتنا ٹائم اس کو لگتا ہے وہ کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ کیا آواز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اٹس انٹرسٹنگ کویسچن، پاسبل ہے۔ بلکہ ایک دنیا میں ایسی بھی جو کرمنالوجی ہے اس کے اندر کچھ ایسی اے آئی ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جرم ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہیں ریپ ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر یہ الزام ہے کہ وہ مرد ہے، وہ اگر یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اس نے کنسنٹ دیا تھا، اور عورت کہہ رہی ہے نہیں اس نے زبردستی کی تھی، اور جہاں پہ یہ اللیجڈ واقعہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ آوازوں کو دوبارہ سے سننے کی کوشش کی جائے جو کہ ابھی تک یہاں پہ ہیں۔ اب یہ کتنی کامیاب ٹیکنالوجی ہے، کہاں تک کی جا سکتی ہے، کویسچن اس پہ ہے کہ وہ کچھ گھنٹوں پہ ہے، 1 گھنٹے پہ ہے، اتنی زیادہ ڈفرینسیشن کی جا سکتی ہے کہ ادر ایلیمنٹس جو فضا میں ہیں اس سے اس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے، آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیا وہ 1400 سال پیچھے جا سکتی ہے؟ اس معاملے میں کچھ علم نہیں رکھتا۔ سو یس، ہلکے مائنیوٹ لیول پہ یہ ٹیکنالوجیز اس طرح کی اویلیبل ہیں اور بڑی رو شکلوں میں، دیر از نو ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ ان مارکیٹ، بٹ کنسیپچولی یہ پاسبل ہے۔ آگے اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے اس کے نہیں، بارے میں اگر نہیں یہ کہہ سکتا۔ پاسبل ہو بھی جاتا ہے تو اس طرح آواز کو سوشل میڈیا پہ اگر یہ آ جاتی ہے، میڈیا میں آتی ہے، تو کیا اسلام یا شریعت اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اسے سن سکیں؟ اور اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، اور اس پہ میمز جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے تو جو بھی دشمنان اسلام ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، دیکھیں اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ فقہ کے معاملات ہیں، اور اگین میں اس معاملے میں کافی جاہل ہوں، تو اس میں جو علماء حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے کئی سال دین پڑھا اور دین پڑھنے کے بعد پھر افتاء سے علیحدہ سے انہوں نے سال لگائے، تو 10 11 سال لگ جاتے ہیں ٹائم، سارا پروسیس جو ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سوالات ان کے اگر وہ ایڈریس کریں زیادہ بہتر ہے، میں بحیثیت کچھ کہہ نہیں مسلمان ویسے سکتا۔ سننا چاہیں گے آپ ذاتی آواز؟ طور پہ میں تو نہیں سنوں گا۔ نہیں سنیں گے؟ کیوں؟ آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ دیکھیں، میں یہ شرعی یا فقہی معاملہ نہیں ہے، یہ جذباتی؟ عقیدت کا معاملہ ہے کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ میں نماز میں لینا ہے، مجبوری ہے، کہیں کوئی گواہی کی بات ہے، کہیں کوئی سیپریٹلی آپ نے کہنا ہے کہ میں فلاں نبی کا ماننے والا ہوں اور یہ میری غیرت کا تقاضا ہے اینڈ سو فورتھ، تو اس حوالے سے اگر آپ نے انسیڈنٹلی لیا تو لیا، تو سچی بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ہم کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ایسی باتیں کہیں۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت زین العابدین کا، کہ وہ ایک حج کے موقع پہ اس وقت جو بھی بادشاہ تھے وہ طواف کے لیے لوگوں نے جگہ خالی نہیں کی کہ آپ آئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جسمانی اعتبار سے کمزور انسان، ان کو دیکھ کے تو لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی۔ تو کسی نے پوچھا ہے کون تھا؟ فرزخ، بڑا فی البدیہہ شاعری میں بڑا مشہور آدمی، وہ پورا شعر ہے جس کا آخری مصرع ہے کہ یہ وہ سخی ہے کہ اگر کلمے میں لفظ نہ آتا ہو، یہ لا ہے نا، اس میں لا الہ،
تو یہ وہ سخی ہے کہ یہ اگر کلمے میں لا نہ آتا ہو تو یہ لا بھی نہ کہے کسی کو. یہ تم بادشاہ ہو اس دنیا کے ہو جو بھی ہے، یہ اور جہاں کے لوگ ہیں. تو میرے لیے بڑی انسپریشنل بات ہے. میں اس کے فلپ کر کے کہتا ہوں کہ اگر کلمے میں نماز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو تو میں تو عقیدت سے وہ نام بھی نہ لوں. تو یہی معاملہ ان کی آواز کا ہے کہ اگر اس دنیا میں آ بھی جاتی ہے تو کیا میرے کان اس لائق ہیں؟ آنکھیں نم ہو چکی ہیں آپ یہ بات کرتے ہوئے. جذبات ایسے، اور کئی مسلمانوں کے جذبات ہوں گے بالکل. یہ سوچ کر بھی کہ آواز سنیں گے تو کیا ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے.